بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ احساس ملا کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو خریدا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور خرید کر آزاد کیا. وہ جو مکی سردار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے غلام تھے، انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر تم نے کیسا سودا کیا ہے؟ جتنی قیمت تم نے دی ہے میں تو اس سے کم قیمت پر دینے کے لیے آدھی قیمت دینے پر بھی تیار تھا اور خوش ہوتا. آپ نے فرمایا تم یہ کہتے ہو؟ تم اگر اس سے کئی گنا زیادہ قیمت بھی مانگتے تو میں تب بھی دے دیتا اور سمجھتا کہ یہ سودا میرے لیے سستا ہے. تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا خریدا ہے. اور خرید کر انہیں اپنی تصرف میں نہیں رکھا، انہیں خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق اور اسلام کو جتنا نفع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا نا، اتنا اور کسی نے دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جب ابھی آپ نے اعلانیہ تبلیغ شروع نہیں کی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے داعی تھے، دعوت دینے والے تھے. یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر ہی حلقہ بگوش اسلام ہوئے. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ حضور کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، مگر اب حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی ان کا گہرا تعلق تھا. آپ ہر کسی کو دعوت نہیں دیتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے کہ جن کے بارے میں آپ کو اطمینان ہوتا تھا کہ یہ کوئی فساد برپا نہیں کریں گے. عشرہ مبشرہ 10 وہ عظیم المرتبہ صحابہ کرام جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتی جاگتی دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے. حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طرف یہ ان کے قربانیاں اور ان کے کارہائے نمایاں، اور دوسری طرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ساتھ محبت. اللہ اکبر. مسجد نبوی شریف کو جب آپ نے وسعت دینے کا فیصلہ کیا تو مسجد نبوی شریف ابتدا میں ایسی تھی کہ بہت سارے صحابہ کرام کے دروازے، گھروں کے دروازے ان میں کھلتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وقت پر فرمایا کہ سارے دروازے جو مسجد نبوی شریف میں کھلتے ہیں سب بند کر دو سوائے ایک حضرت ابو بکر صدیق. صرف ان کا دروازہ کھلا رکھا گیا. آج بھی باب السلام جہاں سے کہا جاتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے حضور کی بارگاہ میں سلام حاضر کرنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور قیامت تک جن کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. باب السلام جہاں سے عوام الناس بھی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضری دیتے ہیں، اس کے ساتھ کا جو بڑا دروازہ ہے جو متعدد دروازوں پر مشتمل ہے، اس کا نام باب صدیق رکھا گیا ہے. اور اس میں ایک چھوٹا سا دروازہ ہے وہ بھی بڑا، یہ جو ہمارا دروازہ ہے نا مسجد کے، ان سے وہ بڑا ہے، لیکن اس کو کھڑکی کا نام دیا گیا اور اس پر ایک گول فریم میں ایک عبارت لکھی گئی کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے در دولت کی کھڑکی ہے. اور اگر اس کے سامنے جالیوں کی طرف دیکھا جائے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی جو جالیاں ہیں ان میں صرف ایک مقام ہے، دور سے اگر دیکھیں صرف ایک مقام ہے جہاں پر دروازے کا نشان ہے.
علامت ہے دروازے کی، اور کسی جگہ پر جالیوں میں دروازے کا کوئی علامتی نشان نہیں، صرف ایک جگہ پر ہے، اور وہ بالکل اس کھڑکی کے سامنے ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس دروازے، اپنے اس کھڑکی کی دہلیز پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، اور اس دروازے کی طرف دیکھتے رہتے جو سامنے تھا، اور وہ دروازہ وہ تھا جس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمول میں مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتے تھے۔ بیٹھے رہتے اور اس دروازے کو دیکھتے رہتے، بیٹھے رہتے، دروازے کو دیکھتے رہتے، اور جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے جلوہ افروز ہوتے، آپ بھاگ کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمانے لگے، لوگوں مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک خوشبو ہے، ایک پاکیزہ خاتون ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ 3 چیزیں تمہاری دنیا سے مجھے پسند ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں جو 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، جو 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی وہ عرض کر دوں۔ آپ نے فرمایا کرو۔ اللہ اکبر۔ فرمان لگے کہ مجھے ایک یہ پسند ہے کہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو آپ کی خوشنودی کی خاطر خرچ کرتا رہوں، اور ایک مجھے یہ پسند ہے کہ میں آپ کے چہرہ انور کو تکتا رہوں، دیکھتا رہوں، اور تیسری بات مجھے یہ بہت پسند ہے کہ میری لخت جگر، میری نور نظر آپ کی ازواج میں شامل ہے۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران رہ جاتی ہے، یہ کیسی محبت تھی، یہ کیسا ولولہ تھا۔ یاد رکھیے کہ ماہ و سال کے ظاہری پیمانے میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق سے بڑے تھے۔ جب اماں جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 50 سال سے زائد، 55 سال کے قریب، 53 برس یا اس سے کچھ زائد تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مختلف لوگوں نے گزارش بھی کی، اور آپ نے نکاح ثانی کا خیال ظاہر کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لخت جگر، نور نظر، جو بھی کم سنی میں ہے، وہ آپ کو آپ کی زوجیت کے لیے بڑی خوشی، بڑی محبت، بڑی چاہت اور بڑی بارآفتگی کے ساتھ پیش کر دیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ آج ہم ذرا غور کریں، کوئی کتنا ہی ہمارا قریبی ہو، کتنا ہی تعلق والا ہو، کتنا ہی ہم اس کا احترام کرتے ہوں، کتنا ہی اس کے پاس مال و دولت، کوئی بھی چیز، کہ جو باپ کی عمر سے بھی بڑا ہے ظاہری طور پر، اس کے لیے اللہ اکبر،
یہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک فطری انداز میں آپ پر وہ وقت طاری کیا جو سفر آخرت کی روانگی سے قبل کا تھا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے بھیجا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا. میں تندرست و توانا تھا، کوئی بیماری بھی نہیں تھی، کوئی عارضہ بھی نہیں تھا، اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی نمازوں کی امامت کروائیں.